عزاداری مظلوم کربلا اور دیگر تمام عبادات کی قبولیت کے لیے ہمارے بزرگان جو عزاداری ایسی بے مثال نعمت ہم تک پہنچا گئے، اس سلسلے میں انہوں نے ہزاروں قربانیاں پیش کی، ان کی درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے عزاداران آل محمد جہاں جہاں اس عبادت کا انجام دے رہے ہیں، سب کی سلامتی اور عافیت کے لیے شہداء اسلام، شہداء کربلا اور شہداء راہ حسینیت جنہوں نے مکتب اہل بیت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، سب کو سلامت کرنے کے لیے جن قاتلوں، ظالموں، دہشت گردوں نے ان شہیدوں کا خون بہایا اور اپنے یزیدی منحوس مقاصد کے حصول کے لیے ظلم و بربریت پر روا کیا، امن عالم بالخصوص مملکت خداداد پاکستان کے امن کو تباہ کیا اور کر رہے ہیں، ان ملائم کی ناکامی اور رسوائی اور ذلت و شکست کے لیے ہمارا ایمان ہے کہ مجلس ذکر آل محمد باعث نجات ہے، موجب ہدایت ہے، ہمارے بزرگان کی بخشش کا وسیلہ ہے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، تو حاجت مندوں کی حاجت روائی اور صاحبان مشکل کشائی کا بھی وسیلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر برادران اپنے لیے اجتماع سے دعا کے لیے کہتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں۔ مولانا محمد ادریس مہدی اپنی اولاد نذیرہ کے لیے ملتجی ہیں، سلیم احمد خان بھی اولاد نذیرہ کے لیے ملتجی ہیں، منظور حسین خان مریض ہیں شفایابی کے لیے، مولانا ارشاد توحیدی کی زوجہ مریضہ ہیں، ان کی دعائے عادل کے لیے، سید عزادار حسین بھی مریض ہیں، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمارا باس جگلانی کے بیٹے منیر حیدر صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ یہ تو مخصوص دعائیں تھیں اور اللہ علیم بما فی الصدور ہے، جس دل میں بھی کوئی حاجت ہے اور جو بھی کسی مشکل کا شکار ہے، مومنین و مومنات میں سے، مسلمین و مسلمات میں سے، سب کی دعاؤں کی قبولیت اور مشکل کشائی کے لیے تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال أيضا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. حسینیت، 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 یزیدیت، 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 نعرہ حیدری، بعد بلند صلوات. حسینیت زندہ باد اور یزیدیت زندہ باد اگرچہ ایک نعرہ ہے، لیکن ہم جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں اس میں نعرے فقط گلا پھاڑنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اپنی نسلوں کو اپنے مکتب کی تربیت کا وسیلہ کرتے ہیں. یہ نعرہ ہم نے نہیں بنایا، یعنی ہمارے اپنے زمانے میں نہیں بنا، بلکہ یہ ہمیں اپنے بزرگان کی وراثت میں نصیب ہوا. بزرگان نے اپنے ورثے میں بہت ساری چیزیں چھوڑی ہوں گی. کوئی جائیدادیں چھوڑ کے فوت ہوا، کوئی فیکٹریاں چھوڑ کے فوت ہوا، کوئی مال و متاع اکٹھا کر کے چھوڑ کے فوت ہوا. کسی نے سونے کے انبار چھوڑے، کسی نے چاندی کے ڈھیر چھوڑے. ترکے میں بہت کچھ ہمارے بزرگان نے چھوڑا ہوگا اور ان کی اولاد، ان کی نسل کو نصیب ہوا ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کوئی ترکہ اور کوئی ورثہ اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا یہ نعرہ قیمتی ہے. اگرچہ کہ اس پر گفتگو کی علیحدہ گنجائش ہے کہ آپ کو یہ سمجھایا جائے اور آپ کو اس چیز کا ادراک کرایا جائے کہ نعرہ اللہ اکبر کا فلسفہ کیا ہے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ کا فلسفہ کیا ہے، اور نعرہ حیدری یا علی کا فلسفہ. ہر بات پر وضاحت ہو تو حقیقت روشن ہوتی ہے. لیکن فی الحال میں فقط آپ سے یہی عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ یہ نعرہ ہمارے بزرگان نے بنایا ہے، ہماری اوپر والی نسلوں نے بنایا، اور یہ ہے ہی فقط بر صغیر کا نعرہ.
دیگر ممالک میں بے شک ہمارے بھائی مذہب اہل بیت کو ماننے والے بہت سارے رہتے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، لیکن جن الفاظ سے یہ نعرہ ہے ان الفاظ سے وہاں نہیں ہے۔ ان کی اپنی زبانیں ہیں، ان کے اپنے نعرے ہیں، ان کا اپنا انداز ہے، ان کے اپنے شعار ہیں، لیکن ہم اپنے بزرگان سے یہ نعرہ لینے میں کامیاب ہوئے کہ حسینیت زندہ باد اور یزیدیت۔ میں نے اس کی کئی مرتبہ وضاحت کی اور آپ سے آج پھر تھوڑا چند جملے عرض کرنے کی سعادت کرتا ہوں۔ ذرا اپنے بزرگان کے بارے میں غور کیجیے، انہوں نے یہ نعرہ یوں کیوں نہیں بنایا کہ حسین زندہ باد اور یزید مردہ باد؟ ذرا آپ اپنا عقیدہ تھوڑا سا روشن کریں، کیا حسین علیہ السلام زندہ باد حق ہے؟ جی؟ اور کیا یزید ملعون مردہ باد حق ہے؟ تو حسین زندہ باد بھی حق، یزید مردہ باد بھی حق۔ لیکن آخر ہمارے بزرگان اسلاف نے نعرہ حسین زندہ باد کی بجائے حسینیت زندہ باد کیوں بنایا، اور یزید مردہ باد کی بجائے یزیدیت مردہ باد کیوں بنایا؟ ہر چیز کی اپنی حکمت ہوتی ہے، ہر چیز کا اپنا فلسفہ ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عزاداری کی یہ مجالس اتنی عظمت رکھتی اس لیے ہیں کہ ان میں مکتب اہل بیت کی حقیقت کو روشن کرنے کا موقع ہے۔ لیکن یہ واقعی بالکل واضح ہے کہ دین اسلام کی سچی تصویر مذہب اہل بیت ہے۔ مسلمان غیر شیعہ بھی ہیں، ایک نہیں کئی فرقوں پر مسلمان ہیں۔ اسلام کا تعارف مختلف بزرگان نے، مختلف علماء نے، مختلف لیڈران نے، رہبران نے، قائدین نے، فقہاء نے اپنے اپنے طور پر کروایا ہے، اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہ اپنے ہی بزرگ کی تفسیر کو مانتے ہیں، بلکہ ان کے نام بھی ان بزرگان کے نام پر مشہور ہوئے ہیں۔ کوئی حنفی ہیں، کوئی شافعی ہیں، کوئی مالکی ہیں، کوئی حنبلی ہیں، ہے نا؟ جو ان کے بزرگان کا تعارف تھا، ماننے والوں کا اپنا تعارف بھی انہی بزرگان کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ آپ کا جو تعارف ہے وہ ہے شیعہ اہل بیت کے نام سے۔ شیعہ علی کہو، شیعہ آل محمد کہو، شیعہ اہل بیت کہو، شیعہ ائمہ اثنا عشر کہو، امامیہ کہلواؤ، جعفریہ کہلواؤ، اثنا عشریہ کہلواؤ، گل ایک تمہیں ٹھیک ہے لگا؟ کئی لوگ سوال کرتے ہیں جی جعفری کیوں ہو آپ اثنا عشری کیوں نہیں، اثنا عشری کیوں ہو، یہ وہ ہوتا ہے ان کا سوال۔ یہ مقام اپنے مقام پر مقام وضاحت ہے، لیکن بہرحال ہم سب مل کر اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم شیعہ آل محمد جو شیعہ آل محمد ہو کر جینا، شیعہ آل محمد ہو کر مرنا، اور آل محمد کے شیعہ میں سے محشور ہونا پسند کرتا ہے، وہ بآواز بلند صلی تو بزرگان نے حسینیت زندہ باد کا نعرہ اپنایا، یزیدیت مردہ باد کا نعرہ دیا،
اور اپنی نسلوں کی تربیت کی اسی نعرے کے سائے پر۔ گویا نعرہ ایک سمندر ہوتا ہے جو کوزے میں بند ہوتا ہے۔ معارف کا ایک سمندر ہوتا ہے، عقائد کا ایک بحر بے کنار ہوتا ہے، احکام کا ایک بہت بڑا دریا ہوتا ہے جس کی اپنے مقام پر کوئی حدود نہیں ہوتی، لیکن فساد و بلاغت اور ایجاز کا تقاضا یہ ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ دہنائی پھر اس کا نام ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوزہ یاد رہے اور سمندر بھول جائے۔ یاد رہنا چاہیے انسان کو ہمیشہ، اس حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے۔ تھوڑا جب موسم بدلنا پہ میں نے تھا تو صحیح امتحان ہے، کامیاب کیجیے ہو یا ناکام۔ محترم نیل صاحب فرما رہے تھے امتحان ہے اور اللہ ہمیں کامیاب کرے، ہونے شروع کی گئے۔ خیر، تو میں مختصر کروں تاکہ آپ کو بھی زیادہ تکلیف نہ دوں۔ حسینیت زندہ باد کیوں اور یزیدیت مردہ باد؟ تو اس کا خلاصہ جواب یہ ہے کہ یزیدیت نام ہے دین اسلام کے خلاف نجس سازش کرنے کا، اور حسینیت نام ہے دین حق کو زندہ و تابندہ رکھنے اور اس کی حفاظت کرنے کا۔ یزیدیت دین کے خلاف سازش اور حسینیت دین بچانے کی کوشش۔ اول سے لے کے آخر تک امام حسین کی پوری قربانی کو پڑھ لو، تمہیں امام حسین کے ہر لفظ میں دین بچانے کا جذبہ نظر آئے۔ ان کی ہر حرکت، ان کا ہر سکون، ان کی ہر قربانی، ان کی ہر کوشش، ہر کاوش، ابتدا سے لے کے انتہا تک، 28 رجب سے لے کے بیویوں کے مدینہ تک واپس آنے تک، یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مدت عرض کی۔ جو کچھ ہوا، جو کچھ کیا، دشمن جو کرتے رہے وہ دین مٹانے کی سازش کرتے رہے، حسینی دین بچانے کی کوشش۔ اب ذرا آپ فرمائیے، آپ بھی حسینی ہیں؟ جو حسینی ہے ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری۔ اب یہ فقط گلے کی آواز ہے یا قلب کی آواز ہے؟ ظاہر میں تو گلے سے آواز نکلتی ہے، لیکن ہر گلے سے نکلنے والی آواز دو قسم کی ہو سکتی ہے۔ کچھ ایسی آوازیں ہو سکتی ہیں جو گلے سے تو نکلیں لیکن دل میں نہ ہو، اور کچھ ایسی آوازیں ہو سکتی ہیں کہ جو گلے سے نکلیں تو اصل دل سے نکلیں۔ تو حسینی وہ نہیں ہوتا جڑا تو نعرے مارے۔ میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے، ہیں ہمارے لوگ، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، میری بھی تقریباً اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ 50 سال کی اس منبر حسینی کی سروس مکمل ہو چکی ہے۔ سن 1969 اس میں میں نے پہلا اشرا
اپنے والد گرامی کی طرف سے بانی بن کر انہوں نے مجھے اپنی مسجد میں پڑھوایا. اس کے بعد خدمت کا سلسلہ جاری رہا. آج سن 2020 ہو گیا. میں سارے مراحل سے گزر چکا ہوں. او لمبے 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 نعرے بھی سن چکا ہوں. لیکن میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں آواز کا بلند ہونا نعرہ نہیں، دل کا مخلص ہونا نعرہ. خداوند تعالیٰ آپ سب کو اس عہد پر پکا رکھے. اللہ سے ہمارا عہد ہے. حسینی ہونا دراصل اپنے اللہ سے ایک عہد ہے. کیا عہد ہے؟ اے اللہ، جو بھی تیرے دین کی مخالفت کرے گا ہم اس کے مقابلے میں رہیں گے. کٹ تو سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے. اسی طرح ہمارا عہد ہے اللہ کے پاک رسول سید المرسلین رحمت للعالمین کے ساتھ. جو اللہ نے دین آپ کے قلب پہ نازل کیا، نزلہ الروح الامین علی قلبہ. اللہ نے پتہ نہیں مصطفیٰ کے قلب کو چنا کیسے، بنایا کیسے. تمام انبیاء پہ وحی ہوئی، لیکن اس پاک پیغمبر پہ جو وحی ہوئی وہ سب سے زیادہ. اس دل کو اللہ نے چنا، اس قلب پہ اپنے دین حق کو نازل کیا، اور انہوں نے پھر ہر قسم کی قربانی دے کر اس دین کو امانت کے ساتھ پہنچایا. میں کئی مرتبہ آپ کی مجالس میں یہ وضاحت کر چکا ہوں، رسول اکرم امین تھے یا نہیں؟ جی، کس حد تک امین تھے؟ کس قسم کے امین تھے؟ تو جو ہے یہ کہتا ہے جی کسی کو سونا رکھو وہ اس کی امانت، چاندی رکھی اس کی امانت. امین کون ہے؟ آپ کے پاس کوئی سونا رکھے آپ خیانت نہ کریں، آپ کے پاس کوئی چاندی رکھے آپ خیانت نہ کریں، آپ کے پاس کوئی جائیداد امانت آ جائے تو ہم سارے بیٹھے ہو یہ زمینیں ہی امانت کی چمتی ہے. ایک مثال دیتا ہوں. دو بھائی ہوں، ان کا والد 2 مربے کا مالک ہو، والد فوت ہو جائے. اب یہ 2 مربے کس کے؟ دونوں کے یا کسی ایک کے؟ جی، ایک بڑے کا اور ایک چھوٹے کا. ان دونوں کو اللہ ایک ایک بیٹا دے. اللہ کا فیصلہ ہو جائے، قضا اس کے ہاتھ میں ہے. موت و حیات کا فیصلہ کرنے والا وہ خود ہے. اس نے ایک بھائی کو وفات دے دی، اس کا ایک بیٹا یتیم رہ گیا، دوسرا بھائی خود بھی زندہ ہے، اس کا بیٹا بھی. اب جو بھائی فوت ہو گیا اس کے مربے کا مالک کون؟ جی، وہ بیٹا جو یتیم ہوا ہے. تو یتیم کی عمر 2 سال 2 سال ہے، اس کے مربے کو کون سنبھالے؟ چچا سنبھالے. یہی رواج ہے آپ کا، یہی دستور ہے آپ کا. اب چچا اس مربے کو سنبھال رہا ہے، اپنا مربع بھی اس کے پاس ہے، کنٹرول، قبضہ، تصرف سارا چچے کے پاس ہے. لیکن چچا دونوں مربوں کا مالک ہے یا ایک کا مالک ہے اور دوسرے کا امین ہے؟ میں کوشش کر رہا ہوں میں مثالہ لے کے معاملے کو سادہ کر رہا ہوں.
تو نہیں سے وکیل نے تو اچھیاں گالی کر دینا نا. تو اب وہ دو مربع جو تھے، ایک مربع اس کا اپنی ملکیت اور دوسرا مربع اس کی، کیا وہ دونوں پہ ایک جیسے تصرف کاغ رکھتا ہے؟ جی نہیں، مالکانہ تصرف کچھ اور قسم کا ہے، امانت دارانہ تصرف کچھ اور قسم کا ہے. تو جائیداد امانت ہو گئی ہے نہیں؟ سونا بھی امانت ہو سکتا ہے، چاندی بھی امانت ہو سکتی ہے، زر و جواہر، ڈالر، پونڈ، یہ ساریاں بنائی یہ بھی امانت ہو سکتے ہیں، جائیداد بھی امانت ہو سکتی ہے. بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں ناموس بھی امانت ہو سکتا ہے. بیٹیوں بہنوں کی عزتیں بھی امانت آ سکتی ہیں. میں متوجہ کرتا ہوں اپنے برادران علماء کی خدمت میں جو دخترانہ مدارس قائم کیے ہوئے ہیں، یاد رہے کہ ہر بیٹی تیرے مدرسے میں امانت ہے. زمین امانت، سونا چاندی امانت، ناموس عزت. کیا دنیا میں کوئی ایسے متقی لوگ ہو سکتے ہیں جو اس قسم کی کسی بھی امانت میں خیانت نہ کریں؟ ایسے کوئی نیک صالح متقی لوگ جو امام المتقین کے غلام ہوں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اگرچہ کہ آج کل کا زمانہ مشہور ہے، بڑا گندا زمانہ ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، برائی عام ہے، لیکن اس گئے گزرے دور میں بھی تجھے امام المتقین کا کوئی ایسا غلام مل سکتا ہے کہ جو ہر امانت میں امین ہو. اور میں کہوں گا کہ وہ کیسا حسینی ہے جو امانتوں میں خیانت کرے. کل بھی تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا تھا، ناجائز مقدمہ بازی سے بچو. خبردار کسی کی جائیداد پہ لچائی ہوئی نگاہیں ڈال کر کیس میں نہ جاؤ، ورنہ تمہارا سفر حرام ہے اور نماز تمہاری قصر نہیں ہے. نعرہ حیدری. صبح ای بستی تو ہوئی تو لیا کتنی کلومیٹر بن گئے جی؟ تھوڑا نہیں اختلاف تھی. ہوسی یہ ہوسی آپ کو یہ پتا کہنا یہ لئی ہوئی تو نماز کا سر پڑھو یہ پوری پڑھو یہ بستی تو ہوئی گا یہ جڑے آئے بیٹھے ہو ان بستی لکھا یعنی لئیے دے شہر جڑے بستی تو ہوئی نہیں جائے بیٹھے ہو اتھائی جو نماز زور پڑھو کیا پڑھ دو کیوں سفر پورا. لیکن اگر تھوڑا سفر پورا ہو جائے اور نماز کی قصر کی مسافت پوری ہو جائے، اس لیے کہ 22.5 کلومیٹر یک طرفہ سفر ہوا تو آپ کی نماز قصر ہوا. مسئلہ آپ کے ذہن میں آ گیا. میں چونکہ ایک طالب علم ہوں اس لیے میں ساتھ ساتھ مسئلے بس نہیں عزاداری ہے. کئی بندے آتے ہیں کیا تعلق ہے عزاداری کا مسئلے کے ساتھ. ایسے بدبختوں سے اس منبر کو نجات دے جو شریعت کو نہیں مانتے.
اگلی بات بھی کہہ دوں، قصور پڑھنے والوں کا نہیں، قصور یا سننے والوں کا ہے یا بانیوں کا ہے۔ کیوں؟ یہ پیسے دے کے پڑھتے ہوں دے بڑھتا آخوا انہوں نے قصور ہے، وہ پڑھتے نہ پیسے دیں کے ہیں۔ جو پیسے لے کے پڑھتا ہے اگر وہ غلط بکتا ہے تو گناہ تو اس پر ہے جس نے پیسے دے کے غلط پڑھایا ہے۔ مانیہ میں کوئی قصور بڑھے واہ واہ کرنے دے وہ تھوڑا کوئی قصور ہے؟ اے میری زندگی تیکو لگے، تیری زندگی ہوکو لگے جو مذہب کا ستیہ ناش کرتا ہے۔ جب تک غیر ذمہ دار لوگوں سے ممبر کو نجات نہیں دلاؤ گے سچے حسینی نہیں بن سکتے۔ رسول اکرم امین تھے، یہ کیا پتہ سونا چاندی جائیداد ناموس اس حد تک امین تھے، یہ ان کی امانت اس سے بھی اونچی تھی۔ تو کون سی چیز کے وہ امین تھے جو اس سے اونچی تھی؟ تو جواب یہ آئے گا کہ قرآن اللہ کی امانت تھی جو قلب رسول پہ اترا۔ قرآن کا سارا علم اللہ کی امانت تھی جو دل رسول پہ اترا۔ ساری شریعت کے احکام اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کا بڑھایا کہ نہیں ہر دل آپ پا دے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ بندے ہی نہیں بندے ہوئے باقی ہمیں مرضی نہ کہ حلال ہی یہ حرام ہی ہے۔ میں ایک سید دادا ہوں اور یہ بھی مانتا ہوں کہ سید بنتا نہیں، سید کو سید اللہ بناتا یہ ہونے یا نہیں، یہ جڑے بڑھ بڑھنے وہی سید ہوتے ہیں۔ اگر آپ اتنی ساری مجمع کسی غیر سید کے بارے میں اکٹھے ووٹ دے دو تو آج تو سید ہے، تو وہ سید بن سکتا ہے؟ اس میں لعنت تو ہو سکتی ہے، سیادت نہیں بن۔ کیونکہ جس قبیلے اور جس قوم سے اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو بدلنا شریعت محمدی میں حرام ہے۔ جو کچھ اللہ بڑھائی وہ کچھ رہو، ان بلوچ بڑھائے بلوچ رہو، ان سید بڑھائے سید رہو، ان اوان بڑھائے اوان رہو، ہومیں تو بلوچ بڑھ منجے سید، ہومیں تو اوان بڑھ منجے بلوچ۔ تو رسول پاک کی شریعت اس کی اجازت جڑا یہ ممبر سے چڑھا تو ساکھ میری جدری دیکھنے لگے میں کہہ رہا قصور نہ اے کچھی کے مخلص مومنین، اللہ نے تمہارے علاقے کو مذہب اہل بیت کے لیے چنا۔ مشہور ہے یہ کچھی کن کی ہے؟ اہل بیت ماننے والوں کی۔ اگر صاحب دربار راجن شاہ نے پھیلایا ہے مذہب اہل بیت تو اسی لیے نا کہ وہ اہل بیت کے مذہب کو حق سمجھتے تھے، انہوں نے یہاں نور اہل بیت کو تقسیم کیا ہے، اور یہ انتخاب الہی ہے، اللہ کا چناؤ ہے۔ اس نے اس نگری کو اپنے آل محمد کے مذہب کے لیے چن لیا ہے۔ تو مذہب کو خالص رکھنا چاہیے یا تھوڑی ملاوٹ ہوئے؟
جی یہ ذریعے ایک ملاوٹ ہے، 1%، چلو 0.5%، چلو 1 ذرے جتنی جی یہ نہیں سکتی کیوں کر رہے یہ بھی پکے گا۔ یاد رکھ ہر چیز میں ملاوٹ کی پھر بھی کھپت ہو سکتی ہے، نہیں ہے گنجائش ملاوٹ کی تو مذہب حق میں۔ اس لیے میں اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا، یزیدیت نام ہے مذہب میں ملاوٹیں کرنے کا، حسینیت نام ہے مذہب حق کو خالص رکھنے کا۔ معلوم ہوا یہ نعرہ بڑا سوچ سمجھ کے بنایا، بڑی فکر کے ساتھ بنایا گیا کہ کہیں یزیدی فکر اور یزیدی کردار پلٹنے نہ پائے، اور اگر کسی کھوپڑی میں یزیدیت کی فکر اٹھے تو تیرے پاس حسینیت کی تلوار موجود ہے، چلا حسینیت کی تلوار، کاٹ دے یزیدیت کا گلا۔ تو رسول اکرم نے آیا قرآن والی امانت میں پوری امانت رکھی یا نہیں؟ دین کی امانت، اسلام والی امانت، علم خدا والی امانت، احکام شریعت والی امانت اللہ دیتا رہا اپنے حبیب کو، اور حبیب نے اس امانت میں ایک ذرہ بھی خیانت برداشت۔ کوشش کرتے رہے بہت سارے خبیث، شجرہ خبیثہ کی شاخیں، لیکن اللہ نے رسول کو ایسا شجرہ طیبہ جس میں سے کسی کا نام زہرا، کسی کا نام علی تھا، کسی کا نام حسن تھا، کسی کا نام حسین تھا، تا حضرت امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرج اور شریف سارے کے سارے امین تھے۔ سر دے دیا، کسی خیانت کو برداشت۔ میں کہتا ہوں سر دینا بھی آسان ہے، چادریں دینا لیکن برداشت کیا نہیں۔ سمجھتے ہیں لوگ اس بات کو، سمجھتے ہیں فقط یہ رونے کے لیے پڑھتے ہیں۔ رونا تو فطرت ہے، جس سے محبت ہوگی اس کی مصیبت کا ذکر ہوگا، تو جو محب ہے وہ محبوب کی مصیبت پہ روئے گا تو محب نہیں۔ محبت کی نشانی ہے گریا۔ ہم نے دیکھا ہے نا، اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے، جنازہ ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ کون رو رہا ہوتا ہے اس جنازے پر؟ قریبی رو رہے ہوتے ہیں یہ دور والے؟ باپ رو رہا ہے اپنے بیٹے کے لیے، ماں رو رہی ہے اپنے بیٹے کے لیے، بہن رو رہی ہے اپنے بھائی کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطری طور پر یہ رشتہ محبت ہوتا ہے۔ باپ کو بیٹے سے محبت فطری ہے، ماں کو اولاد سے محبت فطری ہے، بہن کو بھائی سے محبت فطری ہے۔ یعنی جتنا جتنا محبت کا گراف بلند ہوتا جائے گا اتنا اتنا گریا نہ فقط آسان ہوتا جائے گا بلکہ ضروری ہوتا جائے گا۔ تو یہ گریا تو فطرتاً حب آل محمد کی نشانی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی قربانی خاندان رسول نے فقط رونے کے لیے دی؟ اگر میں سچ کہوں اور تو اسے مان لے، ہمارا رونا
رسول اکرم کے ایک آنسو کے برابر بھی ہوتے، کیونکہ سب کا سردار رسول اعظم ہے نا، ان کا ایک آنسو کتنا قیمتی ہے، ہمارے سمندر ہو آنسوؤں کے، لیکن رسول کا ایک آنسو ہمارے سمندر پہ بھی بھاری ہے۔ تو حسین فقط شہید ہو جائے ہمارے آنسوؤں کے لیے، وہ غرض روایت نہ تھی، فطرت ہے، غرض نہیں۔ غرض کیا ہے؟ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا شیوف خذونی، اگر میرے نانے کا دین میرے الفاظ میں آئندہ نسلوں تک نہیں پہنچ سکتا مگر میری شہادت کے صدقے، تو آؤ تلواروں میرا بدلا۔ اس لیے عزیزان گرامی خاطر اس بات پر غور رہے، کیا ہم حسینیت کی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ جس حسینیت کو زندہ باد کہتے ہیں اس کی حقیقت کو سمجھیں، اس کا ادراک کریں، اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں اور اس منزل پہ پہنچیں جس پہ علی اکبر پہنچے۔ دین حق کی معرفت اور دین حق کی حفاظت میں وہ منزل آنی چاہیے جہاں ابھی ابن مظاہر پہنچے۔ کتنا مقام وہ عجیب تھا جب حسین کہتے تھے چلے جاؤ، وہ کہتے تھے 70 مرتبہ قربان تو ہو سکتے ہیں، 1000 مرتبہ سب تو دے سکتے ہیں، لیکن یہ زہرا کے نام تجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ معلوم ہوا مخلص سے دین خدا کے، مخلص سے دین محمدی کے، مخلص سے دین اہل بیت، اپنی جان سے اتنا پیار نہ تھا جتنا آپ تک دین پہنچانے سے پیار۔ مجھے بتا تو صحیح اس ہستی کا کیا حال ہوگا جو ابن زیاد کے دربار میں قیدی کھڑا ہے، زخموں سے چور ہے، لب کٹ چکے ہیں، خون بہ رہا ہے، پانی مانگا ہے تو نہیں ملا ہے، ملا ہے تو پی نہیں سکا ہے۔ ابن زیاد کو کہتا ہے مالی امیرم سوى الحسین، میرا اور کوئی حاکم نہیں سوائے حسین۔ خبیث ان کے قتل کا آرڈر جاری کرتا ہے، اور حضرت مسلم کہتے ہیں کہ اتنی تو اجازت دے دو نا کہ میں وصیت کر لوں۔ وصیت کرتے ہیں، پھر بتا وصیت میں ایک جملہ یہ آتا ہے، اے عمر بن سعد میں جب شہید کر دیا جاؤں تو میری لاش کو وصول کر کے دفن تو کر دے۔ دیکھ کتنی غربت کا منظر ہے، جہاں شہید ہو رہا ہے وہاں کوئی نہیں اس کا، منزل کہاں پہنچ چکی ہے، کتنے ہزاروں نے بیعت کی تھی۔ آج حضرت مسلم کہہ رہے ہیں میرا اس شہر میں کوئی نہیں، میری وصیت ہے کم از کم میری لاش کو وصول کر کے دفن تو کر دینا۔ لیکن ذرا ادھر دیکھ، جس دن حضرت مسلم شہید ہو رہے ہیں اسی دن امام حسین مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ چند منزلوں کے بعد راستے میں دیکھتے ہیں ایک شخص کوفہ سے آ رہا ہے، یہ کوفہ جا رہے تھے اور وہ شخص کوفہ سے آ رہا تھا۔ امام حسین تھوڑی دیر کے لیے رکے کہ ذرا یہ آئے تو میں اس سے پوچھ لوں کوفہ کی تازہ حالات کیا ہے، لیکن اس شخص نے دیکھ لیا، اس نے راستہ چھوڑ دیا، وہ راستے سے دور نکل گیا۔
پیچھے دو حاجی جلدی سے حج سے فارغ ہو کر امام کے پیچھے پیچھے پہنچے تھے. انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ امام اس سے کچھ بات کرنا چاہتے تھے, اس نے راستہ بدل دیا ہے, تو انہوں نے اس شخص سے جا کر ملاقات کی. وہ ان کا ہم قبیلہ نکلا. پوچھتے ہیں کہ تو کوفہ سے آ رہا ہے؟ کہا ہاں. کہا کوفے کی آخری خبر کیا ہے؟ کوفے کی آخری اطلاع؟ تو اس نے بہت جگر سوز جملہ کہا. کہتا ہے میں جب کوفے سے نکلا تھا تو میں نے دیکھا تھا مسلم اور ہانی ان دونوں کی لاشوں کے قدموں میں رسیاں. ان دونوں شہیدوں کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا. یہ جملہ سنا حاجیوں نے, دل میں محفوظ کیا, ساری رات جلتے رہے. اگلی منزل پہ پہنچے تو امام حسین پڑاؤ لگا چکے تھے. ایک مقام پہ خیمے میں تشریف فرما تھے اپنے سارے مخلصین سمیت. میں کیوں کہہ سکتا ہوں نا, جو جگہ تھی اس میں امام حسین ہوں گے, حضرت عباس ہوں گے, حضرت علی حضرت قاسم ہوں گے, یہی قافلے کے ساتھ تھے نا. یہ بزرگان بیٹھے ہیں, سارے نوجوانان بزرگان. وہ دونوں حاجی آئے اور آ کے کہنے لگے سلام کے بعد, مولا ہمارے پاس ایک خبر ہے, اگر آپ چاہو تو اسی مجمع میں بیان کر دیا جاؤ, اور اگر چاہیں تو ہم آپ کو خلوت میں بیان کریں. امام نے اپنے مجمع میں دیکھا تو کوئی ایسا نظر نہ آیا جس سے اس خبر کو چھپانے کا کوئی فائدہ ہو. تو حضرت نے فرمایا تم ان کے سامنے بیان کر دو, بس اب ذرا خود ہی دل میں مکچا جماؤ. آپ تو 1400 سال بعد سنتے ہیں تو روتے ہیں, ذرا علی اکبر کا جائزہ لے, عباس کا جائزہ لے, ان نوجوانوں نے بنی ہاشم کا جائزہ لے. جب ان دونوں حاجیوں نے بیان کیا کہ یہ جوان جس کو آپ نے انتظار کیجیے وہ چلا گیا تھا, ہم اسے ملے تھے اور اس نے کہا تھا کوفے کی آخری خبر یہ ہے کہ مسلم اور حامی کے قدموں میں رسی انہیں گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا. اب ذرا جائزہ لیں, حسین مولا کے قلب کی کیا کیفیت ہے, عباس کی کیا کیفیت ہے, علی اکبر کی کیا کیفیت ہے. تو آج سن رہا ہے نا, انہوں نے تو اس وقت سنا. اس وقت سوائے سے امام حسین کی زبان پہ یہی جملہ آیا, انا للہ و انا الیہ راجعون رحمت اللہ علیہما. یہ آیت پڑھتے رہے, استرجاع کرتے رہے اور ان شہیدوں کے لیے رحمت کی طلب کرتے رہے. سب بیٹھ کر روئے, میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. رویا, یہ محفل قائم ہو گئی. امام بھی روئے اور باقی جتنے مجاہدین موجود تھے سارے روئے. کافی دیر کے بعد امام اس خیمے سے اٹھے اور اندر زنان خانے میں گئے. زنان خانے میں گئے, بیٹھے اور اپنی ہمشیر سے کہا ہمارے اس قافلے میں ایک مسلم کی بیٹی جا رہی ہے, ہم سفر ہے, ذرا مجھے اس کو ملاؤ. وہ بیٹی جس کی عمر بعض روایات میں 7 سال لکھی ہے, بعض میں 11 سال لکھی ہے, 12 چھوٹی سی بچی تھی. بلا لائی گئی, امام حسین نے گود میں بٹھایا اور سر پہ دست شفقت پھیرنا شروع کیا. جو سر پہ دست شفقت پھیرتے گئے, بچی جب بیدار ہوتی گئی, اس کو بات سمجھ آتی گئی. عرض کرتی ہے مولا میرے سر پہ ایسے ہاتھ پھیر رہے ہو جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے, میرے بابا کو خیر تو ہے. مولا نے جواب میں فرمایا میں تیرا باپ ہوں, میری بیٹیاں تیری بیٹی. بس آئیے 2 جملے روئیں اور اس مجلس کا اختتام کریں. میں اتنا کہوں گا, اے مسلم کی یتیمہ, تیرا بابا سفر میں شہید ہوا, اس کا جنازہ اس طرح توہین کا شکار کیا گیا, لیکن کوئی تو تھا نا جس نے تیرے سر پر دست شفقت پھیرا. آؤ سارے روئے,
کہ پوچھ رہی تھی یا جواد آبی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے سوال کا جواب دے دے۔ کیا سوال ہے؟ حل سوکے یا ابھی ام قتل عطشانا، میرا بابا جب گیا تھا تو پیاسا تھا، اس گھوڑے اتنا تو بتانا میرا بابا پیاسا مارا گیا یا انہیں کسی نے پانی پلایا تھا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب